ایک ذوق جو ہے وہ ڈیولپ ہوا. پھر میں لاہور آتا تھا چھٹیوں میں، اور یہاں آ کے جو پرانے رسائل ہوتے ہیں اور انارکلی کے بعد وہ جو پرانی کتابیں ہوتی ہیں وہاں سے وہ چار آنے کے رسالے، بہت سارے ادبی رسالے جمع کر کے لے جاتا تھا اور ان کو پڑھتا رہتا تھا اپنے کورس کی کتابوں کے علاوہ. تو وہ سلسلہ جاری رہا اور بچوں کے رسائل میں میری نظمیں اور کہانیاں جو ہیں وہ چھپتی رہیں. اسکول کی بدنیادوں میں کوئی تقریر کر رہا ہوں، کچھ لکھ رہا ہوں، یہ سلسلہ چلتا رہا. مجھے یاد ہے کہ 9ویں جماعت میں جو 10ویں جماعت کو دیتے ہیں وہ ایک پارٹی سی دیتے ہیں نا، اس کے لیے مجھے ہیڈ ماسٹر صاحب نے کہا کہ آپ کچھ نظم لکھ سکتے ہیں. تو میں نے ایک نظم لکھی، کچھ شگفتہ سی، تو وہ بہت پسند کی انہوں نے، سب نے. کوئی شعر اگر یاد ہو؟ نہیں، وہ اقبال کی مشہور ہے، ایک پرندے کی فریاد آتا ہے یاد مجھ کو. ہاں، تو اس کو کیا تو اس کی پیروڈی کی تھی کہ آتا ہے یاد مجھ کو، پتہ نہیں اسکول کا زمانہ، گھر سے اسکول آنا، رستے سے بھاگ جانا، مجھے اس قسم کا. اور اس وقت بچوں کے رسائل میں اسی طرح کی نظمیں چھپتی تھی کہ آج بولو کی پٹائی ہو گئی اور چھٹیاں بھی گزارتے ہیں ہم، چھٹی کا اس طرح سے زمانہ گزر گیا جیسے ہوا کا جھونکا ادھر سے ادھر، اس قسم کی تری نظمیں تھی. لیکن وہ میرا خیال ہے میرا شروع، پھر میں کچھ عرصہ شاعری کرتا رہا. نوجوانی میں تو سارے شاعر ہوتے ہیں، کہیں یا نہ کہیں، ہاں ہوتے تو ہیں. تو بہرحال میں کچھ عرصہ 65 کی جنگ میں کچھ میرے ترانے بھی کچھ ریکارڈ ہوئے ایک دو، اور کچھ نظمیں بھی. تب تک میں شاعر تھا. پھر زندگی کے ساتھ آپ سمجھتے تھے کہ آپ کو شعر کہنے چاہیے؟ ہاں، نہیں، پھر اس کے بعد میں نے دیکھا کہ اب تو ڈاکٹر بھی جو ہے کوئی کان کا ہے، کوئی ناک کا ہے، کوئی الگ الگ اسپیشلسٹ. ہاں، تو اب وہ زمانہ تو نہیں ہے کہ آپ سائنس میں اب آنے دن کاس میں ہر کچھ نہیں بن سکتا نا، کہ سمجھدار بھی اول درجے کے ہوں، شاعر بھی اول درجے کے ہوں، کالم بھی لکھ رہے ہیں اور ہر. تو میں نے کہا کہ جی اب ایک ہی فیلڈ میں نام اگر ہو جائے یا کچھ اس میں شناسائی تو بہتر ہے. تو پھر میں نے شاعری کو میں نے کہا جی کہ شاعری جو ہے وہ اسے اچھی لوگ کر رہے ہیں، لیکن افسانے کے بارے میں ڈاکٹر یہ ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی میں جو تجربات، آپ کے جو مشاہدات ہوتے ہیں وہ بڑے ذاتی اس میں انوالو ہوتے ہیں. تو جو کہانی آپ لکھتے ہیں، جو افسانہ آپ بناتے ہیں وہ آپ ہی کر سکتے ہیں، اگر آپ نہ لکھیں ہیں تو وہ رہ جائے گا. شاعری میں ایسا بھی خیال، چونکہ ایک تجریدی چیز ہے، وہ اس میں اگر ایک شاعر جو ہے وہ اچھا شعر نہیں کر، دوسرا وہ نظم لکھ لے گا اس خیال پر، لیکن افسانہ وہ اس میں ذات انوالو ہوتی ہے. تو اس طرح کر کے وہ کہانیاں جو بچوں سے شروع ہوئی تھیں وہ میٹرک تک آتے آتے پھر میں نے. اچھا منشا صاحب، آپ یہ سارا سلسلہ پڑھائی لکھائی کے ساتھ ساتھ چلتا رہا، اتنی کتابیں آپ پڑھتے ہیں، مجھے آپ بتاتے تھے کہ اپنے قد سے بھی بڑی بڑی کتابیں پڑھ دی، تو اس کے ساتھ ساتھ آپ طالب علم کیسے تھے؟ طالب علم یہ تھا کہ ایک تو میں کلاس میں، میرا خیال ہے کہ میری پوزیشن ہمیشہ اول رہی ماشاءاللہ، اور میں نے اردو اور فارسی جب 9ویں جماعت میں ہوتی تھی اس وقت 9ویں اور 10ویں میں، تو کتابیں فارسی اور اردو کی جب آئیں تو میں نے 9ویں جماعت میں 1 مہینے میں وہ ایڈوانس پڑھ ڈالی 9ویں اور 10ویں کی. تو پھر میں نے سوچا کہ اب آگے کیا کروں، 2 سال میں کیا پڑھوں گا. تو پھر میں نے اس کو چھوڑ دیا، دونوں سبجیکٹ چھوڑ دیے اور ڈرائنگ اور سائنس وہاں سے اختیار کر لی کہ یہ تو میں نے پڑھ لی کتابیں، اب کیا کروں. تو پھر ڈرائنگ سائنس کے ساتھ میں نے کیا، اور اسی وجہ سے وہ آگے انجینئرنگ اسکول میں گیا، سول انجینئرنگ میں گیا. اچھا، اور طالب علم ٹھیک اچھا کلاس میں اس حوالے سے اچھا. اور اسی لیے وہ جو ساتھ میں پڑھتا تھا نا اس میں ایڈ کیا، کچھ اس میں اضافہ کیا. آپ کا جو وہ غیر معمولی مطالعہ تھا، مطالعہ درسی ضروریات میں بھی ہاں اس میں ثابت ہوتا رہا. اور پھر یہ ڈرائنگ اور سائنس سے جو میری رغبت پیدا ہوئی تو اس نے ایک، پھر آگے اگر بات ابھی کریں گے وہ یہ ہے کہ اس نے میرے اندر ایک یہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی حقیقت پسندانہ قسم کا جو رویہ پیدا کیا میرے ساتھ. جیسے عام طور پہ شاعروں اور ادیبوں میں
ٹیکنالوجی سے نہیں ہوتی، رغبت نہیں ہوتی، وہ پھر میرے اندر ایک شوق پیدا یعنی وہ دونوں چیزوں کا امتزاج آپ کی شخصیت میں ہو گیا کہ فنی تعلیم آپ نے حاصل کی. کئی لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں نا کہ انجینئرنگ کرنے کے بعد آپ ادب کی طرف کیسے آئے، تو وہ میں نے کہا کہ جی میں تو پہلے ادب کی طرف آیا تھا، یہ چیزیں تو درمیان میں انجینئرنگ کی طرف گئے اور پھر ادب کی طرف آئے. صوفیہ، آپ نے جو منشا یاد صاحب سے بہت ساری کتابیں پڑھنے کا پوچھا، تو انہوں نے نہ صرف بہت ساری کتابیں پڑھی بلکہ بہت سی کتابیں لکھی بھی ہیں. بالکل جی. تو ہم اپنے ناظرین کو بتائیں کہ منشا یاد صاحب کے اب تک کون کون سے افسانوی مجموعے شائع ہو چکے ہیں. بند مٹھی میں جگنو، ماس اور مٹی، خلا اندر خلا، وقت سمندر، وگدا پانی، یہ پنجابی میں ہے، درخت آدمی، دور کی آواز، تماشا، اور پنجابی ناول ٹاما ٹاما تارا، جس کی ڈرامائی تشکیل راہیں کے نام سے آپ دیکھ چکے ہیں. تو منشا یاد صاحب کہا جاتا ہے کہ کہانی جو ہے وہ تو زندگی کے ایک واقعے پر فوکس کرتی ہے. ایک ایونٹ ہوتا ہے جس کو کہانی کار بیان کرتا ہے، اور ناول جو ہے وہ پوری ایک زندگی کی کہانی ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. بالعموم یعنی جتنی زندگی ہے 60 70 80 100 سال، اتنا ہی اس کا سپین ہوتا ہے. تو ایک شارٹ سٹوری رائٹر، ایک افسانہ نگار، اس کا تو تخصص ہو جاتا ہے کہ وہ زندگی کو ٹکڑوں میں دیکھتا ہے، ایک ایونٹ کو دیکھتا ہے اور اس کو ایک افسانے کا موضوع بناتا ہے. ناول کی طرف آپ کیسے چلے گئے؟ اصل میں تو دیکھیے نا جی کہ ناول جو ہے وہ بھی ایک فکشن کا حصہ ہے. وہ تو زندگی کو پوری کلیت میں دیکھنے کا کلیت میں دیکھتا ہے، لیکن وہ تکنیکی طور پر جو لفظ افسانہ ہے یہ فکشن ہی کے معنی میں لیا جاتا ہے. تو افسانہ جو ہے اس کے اندر ناول بھی اور ڈرامہ بھی اور شارٹ سٹوری بھی، کہتے ہیں فکشنل پروز، افسانوی نثر، اس میں یہ تمام اصناف شامل ہو جاتی ہیں، افسانہ، ڈرامہ، ناول. اچھا، اب دیکھیں یہ جو ڈرامہ ہے اس کے اور افسانے کا بہت تعلق ہے آپس میں، بلکہ افسانہ جو ہوتا ہے وہ بیانیہ ایک ڈرامہ ہی ہوتا ہے. تو ناول کا جو آپ نے کہا نا کہ زندگی کی پوری کہانی ہوتی ہے، بالکل آپ نے صحیح کہا. اب میں نے جب شروع میں کوشش کی ناول لکھنے کی تو مجھے مشکل پیش آئی. غالباً سب سے مشکل صنف ہے. ہاں، وہ اس لیے کہ میں اس کا جب ایک باب لکھتا تھا تو آخر میں اس کو ایسے وائنڈ اپ کر دیتا تھا کہ وہ ایک مکمل باب جو ہے وہ ایک مکمل افسانہ بن گیا. چونکہ آپ کی ٹریننگ جو تھی وہ افسانے کی تھی، اس لیے میں نے یہ سوال آپ سے کیا. تو وہ مجھے مشکل پیش آئی اور خاصا میں نے اس پر بار بار اس کو میں ریوائز کیا اور مختلف طریقوں سے لکھ کے دیکھا. اچھا، تو اب وہ آخر میں اس میں کامیاب ہو گیا. تو یہ جو یعنی آپ نے زندگی کو ٹکڑوں میں دیکھنے سے آگے بڑھ کر کلیت میں دیکھنے کی کوشش. ویسے تو یہ ہے کہ جو میرے افسانے ہیں ان کو اگر جوڑیں، ان کو موضوعات کے حساب سے نا آپس میں جوڑیں تو پتہ چلے گا کہ وہ بھی ایک ناول کا حصہ ہے. کیونکہ جب آپ کسی ایک پورے معاشرے کو، ایک پوری ثقافت کو ٹکڑوں میں تقسیم کر کے لکھتے ہیں، اور پھر آپ جوڑیں گے تو ظاہر ہے کہ وہ ایک بڑی تصویر بنے گی. تو لیکن اس میں بھی یہ انحصار ہوگا اس بات پر کہ آپ کا زاویہ نگاہ کیا رہا دیکھنے کا. بعض اوقات آپ زندگی کے ایک ہی پہلو کے مختلف ٹکڑے دیکھتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. بعض افسانہ نگار ہمارے ایسے ہیں نا کہ جنہوں نے زندگی کے ایک روپ کو بار بار دیکھا. اچھا، اس کی ایک چھوٹی سی مثال میرے ذہن میں آتی ہے کہ اگر آپ نے راولپنڈی سے لاہور تک سفر کرنا ہو تو پھر آپ کسی تیز رفتار سواری پر کریں گے اور موٹی موٹی چیزیں جو ہے نا وہ آپ بیان کریں گے کہ اب یہ فلاں جہلم آ گیا، اب فلاں آ گئی، یہ چیزیں. اگر آپ بیانیہ بڑھ گیا ہے تو بیان میں اختصار آ جائے گا. تو اگر آپ کا جو ہے سفر چھوٹا ہوگا اس کی وہ پٹواری کی جلیب کی طرح آپ اس کو ناپیں گے کہ یہ اتنا فاصلہ ہے، اس کی کھول کے بیان. اور اس میں اس طرف درخت ہے اور اس طرف ہے، وہ ایک
پرنٹیبل سرونگ بھی کرتے ہیں نا اسی طرح، تو اس طرح کر کے پھر بالکل آپ اس کو جزیات کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ افسانہ دیکھتا ہے، باریکی کے ساتھ. وہ تو آپ خوردبین سے ہیں نا چیزوں. ہاں، تو اب یہ تکنیکی طور پر تو مشکل آئی پیش مجھے، لیکن اس پر میں نے آہستہ آہستہ وہ ہو گیا کامیاب. اور وہ جب دو تین، آپ کو ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ ضرورت اس لیے پیش آئی کہ سچی بات یہ ہے کہ جو ناول ہے وہ ایک بڑی تصویر ہے، ایک بڑی چیز ہے، اور افسانہ اپنی جگہ، اس کی اہمیت اپنی جگہ ہے، لیکن وہ تو کہتے ہیں نا کہ جی زندگی جو شادی شدہ آدمی کی پوری زندگی ہے اس کو آگ ناول سمجھتے ہیں، تو افسانہ جو وہ تیر ہے جو آ کے آپ کے سینے میں لگتا ہے ایک لمحے میں، بالکل اس کی یہ مثال. لیکن ضرورت اس لیے پیش آتی ہے کہ ایک تو فنی طور پر آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں ناول لکھ سکتا ہوں، دوسرا ناول بڑی صنف ادب ہے، اور افسانہ جو ہے اس کی نسبت، اس کی ریڈرشپ زیادہ ہے، اس کو زیادہ لوگ پڑھتے ہیں. یہ تو سب خارجی محرکات ہیں، خارجی محرکات ہیں. اب اس کی جو معنوی اس کے ہے وہ یہ ہے کہ آپ زندگی کو اس کی پورے رنگوں میں پیش کر سکتے ہیں. فنی طور پر بھی سارے رنگ اس میں آ جائیں گے. اس میں افسانے میں صرف ایک گوشہ ہوگا. اچھا دیکھیے کہ جو آپ کو اپنا فن کا اظہار کرنا ہو تو افسانہ جو ہے نا وہ ایسے جیسے کچہری میں کوئی مقدمہ ہے اور آپ کی تاریخیں پڑھتی ہیں، ایک تاریخ پڑھ گئی پھر کچھ عرصے بعد دوسری تاریخ پڑھ گئی تو کوئی فیصلہ نہیں ہوتا. لیکن ناول جو ہے یہ ایسا ہے کہ اس میں فیصلہ ہو جاتا ہے، یا تو آدمی لکھ سکتا ہے یا نہیں لکھ سکتا، وہ اس کا اسی وقت فیصلہ ہو جاتا ہے. اور فن کی جو مثلاً اس میں جتنے کردار ہیں وہ مختلف قسم کے ہیں، تو آپ اس میں بھی یہ بتاتے ہیں کہ یہ اس میں میں اس سارے ان کے ہر قسم کے جذبات جو ہے ان کو بیان کر سکتا ہوں یا کرتا ہوں. پھر ایک جو آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہ یہ کہ اس کے اندر ایک پوری زندگی کی جو ہے بھرپور عکاسی ہوتی ہے، ایک پورے دور کی، اور آپ اپنے نظریات، اپنے اعتقادات، آپ کے خیالات، آپ کے تصورات جو آپ سوسائٹی کو کہنا چاہتے ہیں، جو کچھ جس کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، وہ آپ پوری مربوط طریقے، مبسط طریقے سے آپ بیان کر سکتے ہیں. اچھا، اس میں ایک بہت اہم چیز جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ تو بہت سے کردار اور زندگی کے بہت سے رنگ چاہتا ہے ناول. وہ افسانے کی طرح یعنی ایک منظر کی عکاسی نہیں ہوتی.